اسلام کے اندر یہ حرام ہے. غور کیجئے گا، آپ نے محنت کر کے 99 روپے کمائے، 99 روپیز، 99 روپے کمائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی قمیص، نیا کرتا، نیا پنجابی لے لوں تاکہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں. ہمارے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو کپڑا مل رہا ہے پنجابی 100 روپے کا. آپ کے پاس ہیں کتنے؟ 99. یہ آپ نے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بازار میں بیچ کر کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے مزدوری کر کر کے 99 روپیہ کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے رکشہ چلا چلا کر محنت کر کے یہ 99 روپیہ کمایا ہے. لیکن 1 روپیہ آپ کے پاس کہیں سے حرام کا آ گیا، ناجائز، حرام کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا روپیہ ہے. 99 روپے میں وہ 1 روپیہ آپ نے ملا کر 100 روپے کا کرتا لے لیا، 100 روپے کا پنجابی خرید لیا، جبکہ 99 روپے حلال کے ہیں، 99 روپے محنت کے ہیں. لیکن 1 روپیہ اس میں جو حرام کا آپ نے ملا کر قمیض خریدی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، جب تک وہ کرتا تمہارے جسم پر رہے گا، اللہ کے یہاں تمہاری ایک بھی نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفلی عبادت قبول ہوگی. تمہارا ایک بھی سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ آواز آتی ہے ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. اب آپ سوچو کہ 99 میں، ارے بھائی 99 میں 1 حرام کا مل گیا تو کیا ہوا؟ 99 تو حلال کے تھے. تو آپ اس کو یوں سوچ لو کہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی رکھی ہوئی ہے، پورا آپ نے ابھی اس کو نل سے نکالا ہے، ابھی آپ نے اس کو ہینڈ پائپ چلا کر کھینچا ہے، یہ پانی ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے، پیشاب کی صرف ایک بوند چلی جائے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ آپ پانی پئیں گے؟ یا اس پانی سے آپ نہائیں گے؟ یا اس پانی سے آپ کپڑا دھلیں گے؟ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کی ایک بوند چلی جائے تو نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری ایک بالٹی پانی پاک ہے، لیکن اس ایک قطرے نے، پانی کے پیشاب کے قطرے نے پوری بالٹی پانی کے کو ناپاک کر دیا ہے. چونکہ وہ ماء قلیل ہے اس لیے وہ ناپاک مانا جائے گا. تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 99 روپے میں 1 روپیہ آپ نے حرام کا ملا دیا تو وہ 100 روپے بھی آپ کے حرام کے ہو گئے. وہ کرتا، وہ قمیص، وہ پنجابی، وہ لنگی، جو بھی چیز آپ اس سے خریدیں گے اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں. یہ تقوی کی ایک مثال ہے کیسے بچنا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کا مکان کرائے پہ لیا تھا. ہوتا نہیں، ہم لوگ رینٹ پہ لے لیتے ہیں، چلو ہم یہاں رہیں گے، رہ لیے. رینٹ پر، کرائے پر مکان خریدا تھا. اس بزرگ نے کوئی لیٹر لکھا، لیٹر، خط. اس زمانے میں لکڑی کا پین چلتا تھا، لکڑی کا قلم، اور سیاہی سے، انک سے لکھا جاتا تھا ڈبو ڈبو کر. اس نے سوچا کہ ابھی یہ تازہ تازہ خط لکھا ہے، اس انک کو خشک کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جس کرائے کے مکان میں رہتا تھا اس کرائے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی اور کاغذ پر ڈال دی ایسے، تاکہ وہ انک جلدی سوکھ جائے، خشک ہو جائے. اس نے سوچا تھوڑی سی مٹی لینے میں حرج کیا ہے، یہ مکان اگرچہ میرا نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی تو لے رہا ہوں. مٹی، زمین پر پڑی ہوئی مٹی، اس نے اس کو لیا اور لیٹر پر، کاغذ پر ایسے ڈال دیا. رات میں اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے اور اس بزرگ سے کہہ رہا ہے تم نے کسی کے مکان پر کرائے پہ رہتے ہو، تم، یہ تمہارا مکان نہیں ہے.
تم نے اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر جو کاغذ پر ڈال دیے، قیامت کے دن تمہیں پتا چل جائے گا یہ تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سونا نہیں لیا تھا، چاندی نہیں لی تھی، دولت نہیں چرائی تھی، گھر کے جس مکان میں رہ رہا اس مکان کی کچی زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور سیاہی کو، انک کو خشک کرنے کے لیے کاغذ پر ڈالی تھی۔ خواب دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن تمہیں پتا چل جائے گا دوسرے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مٹی لی، تب یہ حال۔ جو دوسروں کی دولتوں پہ قبضے کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں، جو دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضے کر رہے ہیں وہ اپنی فکر کریں، جو امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور فقیروں کا حق مار رہے ہیں وہ اپنا انجام سوچیں۔ حق مارنے کی کئی قسمیں ہیں، آپ صاحب حیثیت اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ بھی حق مارنا ہوا ہے۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس 1,00,000 روپے پر 1 سال گزر چکی ہے، اگرچہ اس 1,00,000 روپے میں 7.5 تولے سونا یعنی 85 گرام سونا نہیں آ رہا ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی تو آ سکتی ہے، یعنی 1,00,000 روپے میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اور اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور 1 سال گزر چکی ہے تو آپ پر 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے جو آپ غریبوں کو دیں گے۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو یہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں۔ جب چھوٹی سی تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام یہ ہے تو آپ غریبوں کا، مسکینوں کا حق مار کر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ اپنے انجام کے بارے میں فکر لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا اگر ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو یہ حق مارنا ہی ہے۔ حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو، آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے۔ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی، میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی، میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی۔ نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں، نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے۔ حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں
میں ڈال دیا ہو. اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا. آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں. یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے. مثلا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے اسلام کو بہت بدنام کیا، قرآن کو لے کر بہت باتیں کہیں، ہمارے نبی کو لے کر بہت باتیں کہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ ساری باتیں کہنے کے پیچھے کون ہے. ہم نہیں سمجھ پائے. وہ باتیں کہہ نہیں رہا، اس سے کہلوائی جا رہی ہیں، اور کون کہلوا رہا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن ہم نہ نام لے رہے ہیں، نہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور نہ نام لینا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا حساب کرو، اپنے بچوں کا حساب کرو. پوچھو آج کی نوجوان نسل، ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں، آپ بیٹھے ہو خاموش ہو، سوچو کیا پلاننگ ہو رہی ہے ہماری بیٹیوں کے بارے میں. کبھی سوچا آپ نے ٹھنڈے دل سے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچئے منصوبے کیا ہو رہے ہیں. غصہ آنا چاہیے لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں امن پیدا فرما دے، سکون پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے. اے اللہ، جس طرح ایک باغ کے اندر آم، سیب، پپیتا، امرود، انگور، انار سب ہوتا ہے اور کسی پھل کو کسی پھل سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب لوگ رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا غمخوار بنا دے، ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے والا